بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں ایک بار پھر سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈائریکٹ رول کی بات کی جا رہی ہے، اور کسی وقت بھی پاکستان میں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک بار پھر سے یہ خبر سامنے آئی ہے، اور اسلام آباد کے اندر بے شمار صحافیوں کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اب نیا سسٹم لانے کی بجائے، دیکھیں آپ ذرا امیجن کریں اس گورنمنٹ کی ناکامی اور نالائکی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کتنی کنسرن ہے، اور ان کو کتنی تشویش ہے، اس بات کے اوپر بڑی پریشانی ہے کہ آخر کار اس سسٹم کا کیا کیا جائے۔ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایکسپرٹس، ماہرین 40-50 کے قریب 6 مہینے تک ان کو یہ ٹاسک دیا، ان کو یہ بٹھایا، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پاکستان کے اس وقت کنڈیشن ہے، جو پاکستان کے اس وقت معاملات ہیں، اس کے متعلق جو سلوشن ہے، نہ صرف اس کے روٹ کاز کو تلاش کیا جائے کہ آخر کار وجہ کیا ہے، روٹ کاز کیا، کس وجہ سے یہ سارے مسائل آج جنم لے رہے ہیں، پاکستان آج اسٹیج کے اوپر کھڑا ہے، وہ روٹ کاز تلاش کیا جائے، بلکہ اس کا سلوشن بھی نکالا جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ٹیم بنائی، ان کی جانب سے آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہ صرف اس کے اوپر ایک نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، بلکہ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ رول میں آ جاتی ہے، ڈائریکٹ اس میں کود پڑتی ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نکل سکتا ہے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی سلوشن نکل سکتا ہے۔ تو وہاں جو اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً کچھ 40-50 ایکسپرٹس، جس کے اندر انتظامی معاملات کے، بیوروکریٹک معاملات کے، گورنمنٹ کو سمجھنے والے، پبلک پالیسی بنانے والے، اس کے علاوہ الیکشن کو سمجھنے والے، اکنامکس کو سمجھنے والے، ان ایکسپرٹس پر مشتمل ایک ٹیم بنا کے ان سے یہ مشورہ لیا۔ وہاں سے بھی یہ مشورہ آیا، اور اب عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی اس گورنمنٹ کے اوپر جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ دو چیزیں آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال بنی ہے، نہ صرف اب عوام کی جانب سے، پبلک کی جانب سے، بلکہ جو ایکسپرٹس بٹھائے گئے تھے ان کی جانب سے بھی سیم بات کی گئی۔ اب پبلک پول سامنے آیا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے آخر کار جب ایکسپرٹس کی اوپینین لی، ان کے رائے لی، اور ان سے یہ پتہ کیا کہ ہمیں آخر کار کس طرف جانا چاہیے، کیا آپشن استعمال کرنی چاہیے، کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو ایکسپرٹس کی جانب سے کہا گیا کہ موجودہ جو اس وقت سسٹم ہے، نظام ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے ڈیلیور کرنے میں، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، آگے نہیں بڑھا، لہٰذا تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یورپین ممالک کی جو تنظیم ہے، یورپین یونین، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، اس کے علاوہ 2-4 اور اس طرح کی بڑی جو تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے یہ پیغام کنوے کیا گیا، ان کی جانب سے یہ میسج پاکستان کو کنوے کیا گیا کہ موجودہ جو اس وقت نالائق اور نااہل گورنمنٹ ہے، موجودہ جو اس وقت چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ، دیکھیں یورپی یونین اور بڑے بڑے جو عالمی ادارے ہیں، ان کے پاس آلریڈی 2024 کے انتخابات کے حوالے سے ایک رپورٹ موجود ہے، ان کے پاس اس کے بارے میں جو الیکشن کے اندر رپورٹ آئی وہ موجود ہے۔ اس میں کہا گیا کہ کس طریقے سے یہاں سے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور اس گورنمنٹ کو انسٹال کر دیا گیا، پلانٹ کر دیا گیا، یہ ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس گورنمنٹ کو، حکومت کو نالائق اور نااہل ڈکلیئر کرتے ہوئے، نالائق اور کرپٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی تبدیلی کی بات کی۔ تو یہ دو اس وقت بڑی تبدیلی کے حوالے سے آوازیں سامنے آئی، انٹرنلی بھی پبلک کی جانب سے پبلک پول کیا گیا، ایکسپرٹس نے بھی بتا دیا، ادارے بھی اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں، اور سیکنڈ جو عالمی ادارے، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا کہ یہ نالائق، نااہل اور غیر آئینی، غیر قانونی گورنمنٹ
یہ کسی صورت نہ ڈلیور کر سکتی ہے، نہ عالمی سطح کے اوپر انٹریکٹ کر سکتی ہے، اور نہ ہی یہ انویسٹمنٹ لا سکتی ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ الزام ایلیگیشن یا اس حوالے سے کوئی بات کی جائے۔ یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا، اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ یہ ایک نالائق، نااہل اور کرپٹ گورنمنٹ ہے، یہ ڈلیور نہیں کر سکتے۔ یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے، یہ بنیادی معاملہ سامنے رکھتے ہوئے اب اسٹیبلشمنٹ اس کنکلوژن کے اوپر پہنچی ہے۔ یہ اب ان کی جانب سے یہ کنکلوڈ کیا گیا، اب ان کی جانب سے یہ کنکلوژن نکالا گیا، اگر ہم نے ابھی بھی، اب یہ دیکھیں ڈو اور ڈائی مسئلہ بن گیا، اب یہ معاملہ بن گیا آر یا پار کا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اگر یہ معاملہ ابھی نہیں کیا جاتا تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور ابھی اگر ایکشن لے لیا جائے تو جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں کم از کم ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب یہ ایک کھلی تجویز سامنے آئی، ایک اوپن، بغیر کسی کویسچن کے، بغیر کسی آپ سمجھے کے سوال کے۔ اور اب یہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کی آپشن کو استعمال نہیں کرنا، اگر آپ نے عمران خان کی آپشن کے اوپر نہیں جانا، آپ اگر اس طرف نہیں جاتے، اس معاملے کی طرف نہیں جاتے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کم از کم جو اقتدار ہے، پاور ہے، حکومت ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیں، اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا عوام کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم اگلا جو 2.5 سال کا ٹینیور ہے تباہی اور بربادی سے بچ جائے گا۔ یہ تو کم از کم نہیں ہوگی کہ تباہی اور بربادی ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی، یہ تو کم از کم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہ والی آپشن اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی وقت بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر اب غور کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ڈائریکٹ ملٹری رول آ جاتا ہے تو آپ یقین کریں، جس طرح سے 99 کے اندر لوگوں نے نواز شریف کے جانے کے بعد مٹھائیاں بانٹی تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں، آج بھی لوگ مٹھائیاں بانٹے، آج بھی مٹھائی کی دکانیں خالی ہو جائے۔ یہ حالات بن چکے ہیں، لوگ اس گورنمنٹ سے اتنا تنگ آ چکے ہیں۔ اور اگر ایسے موقع پر کوئی تحریک، پی ٹی آئی، عمران خان کے حق میں کوئی پروٹیسٹ، احتجاج، دھرنا، لانگ مارچ ہو جاتا ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے ایک موقع مل جائے گا۔